ووکس وائب چینل میں خوش آمدید. ہمیشہ کی طرح آپ کے ہوسٹ فروخ بلال صاحب اور محمد رضا آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں. تو آج ہم ایک اور ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے جو کہ ہے LGBTQ. فروخ بھائی یہ بتائیں کہ LGBTQ کیا ہے اور اس کی شروعات کب سے ہوئی؟ LGBTQ ایک مہم ہے, ٹھیک ہے, اور بیسیکلی یہ مہم کی جو شروعات ہے یہ شروع ہوئی تھی 1920 سے. 1920 میں امریکہ اور یورپ میں یہ اتنا زیادہ نہیں چلا کیونکہ تب تک یورپ پہلی جنگ عظیم میں بھی نہیں پڑا تھا, دوسری جنگ عظیم بھی وہاں پہ شروع میں ہوئی تھی. وہاں معاشرتی اور ماشاء اللہ اتنے خراب نہیں ہوئے تھے, اور وہ اپنے جو کہہ لیں کہ جو ان کی جو اقتدار ہے وہ ابھی اس کے ساتھ بڑے اٹیچ تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اس معاملات کو لے کے اس میں پڑھیں. تو ہمیشہ کی طرح ساری خرابیوں کی جو جڑ ہے جو ہمارا امریکہ, وہاں سے اس کی شروعات ہوئی 1920 میں, ٹھیک ہے. 1920s میں اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوئی, پھر اس میں ایک زیادہ زور پکڑا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد 1945 کے بعد, کیونکہ اس میں مردوں کی کمی ہو چکی تھی, اور جو مرد جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے, جنہوں نے کوئی نہ کوئی بہانے کیے تھے, انہوں نے مزید اپنے آپ کو کام سے کہہ لیں کہ بچانے کے لیے, کیونکہ ورک فورس لیبر کی کمی ہو چکی تھی, کافی ساری جو کہہ لیں کہ میل پاپولیشن ہم کہہ لیں کہ ختم ہونے ہو گئی تھی. تو انہوں نے اس جو مہم کو آگے بڑھایا, اور ہمیشہ کی طرح آگے بڑھانے والے آپ کے اور میرے اور پوری دنیا کے جو فسادی یہودی اس میں شامل ہیں, زائنسٹ یہودی, کہ ہمیشہ سے ان کا ایک رہا ہے کہ انہوں نے جو اللہ کی زمین میں فساد پیدا کرنا ہے, اور ہر صدی میں وہ یہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو 20ویں صدی ہے اس کا فساد LGBTQ تھا. جی جی صحیح. LGBTQ اور می ٹو موومنٹ اس فساد میں شامل رہی ہے. می ٹو پر بھی ہم ایک نیکسٹ چیپٹر میں بات کریں گے. جی جی, اور بھی بہت سارے ٹاپکس ہیں ہمارے پاس, تو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ابھی ڈسکشن میں رہے گی. LGBTQ کے اوپر تھوڑا سا پروگرام کر رہے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک اچھا کنٹینٹ بنا رہے ہیں اور ایک اچھا کاز ہے ہمارا, برائی کے خلاف ہم کچھ بول رہے ہیں, کچھ ایک کہہ لیں لفظی جہاد کہہ لیں اس کو آپ, اگر آپ کو یہ بہتر لگتا ہے ہمارا یہ ٹاپک, اس طرح سے ڈسکشن ٹاپک اچھے لگتے ہیں ہمارے, تو آپ لازمی ہمارے ان چیزوں کو شیئر کریں, ویڈیوز کو شیئر کریں, اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ میکسیمم لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیں تاکہ اویئرنیس بھی پھیلے. اویئرنیس پھیلنے کے ساتھ ساتھ لوگ ایکٹیو بھی ہوں, لوگوں کو بھی انفارمیشن ملنی چاہیے اس حوالے سے. جی بالکل بالکل. اس میں آپ اگر ہمارا ساتھ دیتے ہیں جی تو ہمیں زیادہ آسانی ہوگی کہ ہم اس جو انفارمیشن کو اور اس جہاد کو آگے سے آگے بڑھا سکیں. جی, مزید اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, تو بتائیے کہ مزید اس کے حوالے سے اور کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ 2010 میں LGBTQ جو موومنٹ نے صحیح کہہ لیں کہ ایک زور پکڑا, کیونکہ انٹرنیٹ کے بھی وہ آپ کہہ لیں کہ انٹرنیٹ کا ٹور لائٹ زون تھا وہ, ٹھیک ہے. تو LGBTQ خوب پھیلی پھولی, شروع میں اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی, لیکن جو 2016 کے بعد اس کو بڑی زیادہ اہمیت حاصل ہونے لگی, ٹھیک ہے. تو اس میں LGBTQ میں لے کے بیسیکلی ہم جو ہمارے ذہن میں خاکہ جو بنتا ہے کہ یار یہ جتنے بھی ٹرانسجنڈر لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جن کو ہم مختلف ناموں سے ہم اپنے معاشرے میں پکارتے ہیں, کچھ لوگ کسرا کہتے ہیں, کچھ لوگ بہت ساری اس میں چیزیں ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ڈیروگیٹوری ورڈ یوز ہوتے ہیں. LGBTQ کا ان سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. یہ آپ کو بات شاید حیران کن لگے, یہ آپ کو بات عجیب لگے گی. جی, LGBTQ کا ان سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ LGBTQ بیسیکلی جینڈر لیس کرنا چاہ رہے ہیں اس ورڈ کو, وہ یس جینڈر لیس کرنا چاہ رہے ہیں. اور ان کو ایک چیز دیکھیں, جو عادت رہی ہے شیطانی قوتوں کی, کہ جتنی بھی جو دنیا میں ورلڈ اور آرڈر ہے وہ رولز اور ریگولیشن کی بنیاد پر ہے, اور رولز اور ریگولیشن کو سبوتاژ کرنے کے لیے جس قدر بھی کوششیں ہو سکتی ہیں یہ شیطانی قوتیں یہ کرتی ہیں, اور شیطانی قوتوں کے جو اعلیٰ کار جو ہوتی ہیں اس میں پوری اپنی قوت لگاتے ہیں. تو اس میں سے ایک اعلیٰ کار بیسیکلی, اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک میاں بیوی کے درمیان طلاق کروانا, یہ اس میں بھی بڑا زور چلا ہوا ہے, ٹھیک ہے. مردوں کو جو عورتوں سے نیچا ثابت کرنا, یا عورتوں کو مردوں کے برابر یا ان سے بھی اونچا مقام دلانا, یہ بھی ایک موومنٹ ہے. اور اسی طرح کی ایک موومنٹ LGBTQ بھی موجود ہے, ٹھیک ہے. اس جو موومنٹ کا جو بیسک نقطہ نظر ہے کہ جتنے بھی ہمارے کہہ لیں کہ جو نوجوان طبقہ ہے, ٹھیک ہے,
نوجوان طبقے میں وہ لوگ آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان میں ہارمونل چینجز ہوتی ہیں, یہ نیچرلی پارٹ آف یور لائف, ٹھیک ہے. ہم بھی نوجوان تھے, ہمارے بھی پارٹ یہ ہارمونل چینجز ہوتی ہیں کہ آپ جو چائلڈہڈ سے نکل کے اڈلٹہڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو باڈی میں بھی چینجنگ ہوتی ہے اور آپ کے ہارمونز میں بھی چینجنگ ہوتی ہیں. 3 قسم کے ہارمونز اس میں ہوتے ہیں, ایسٹروجن اور ٹیسٹوسٹیرون اور جو پروجسٹرون, ٹھیک ہے. ان 3 ہارمونوں کی کمی بیشی اور اسٹیرائڈ کی کمی بیشی کی وجہ سے باڈی کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. ٹین ایجر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کنفیوز ہوتے ہیں. اب آپ کو وہ بھی اپنے جو کہہ لیں کہ نوجوانی کے کوئی دن یاد ہوں کالج کے اسکول کے, تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ آپ کو کبھی پتہ نہیں تھا کہ کوئی آپ کو رہنمائی نہیں تھی کہ آپ نے کرنا کیا ہے لائف میں, آگے کرنا کیا ہے, آپ نے پڑھنا کیا ہے. بیسیکلی کہنا چاہیے ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں, بالکل کنفیوز ہوتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا. آپ نے بس وہی کرنا ہوتا جو آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے نوجوان مطلب غلط حرکتوں میں بھی پڑ جاتے ہیں, اچھائی اور برائی میں تمیز یا فرق نہیں کر سکتے. جی. اور یہ بہت ہی ایک کہہ لیں کہ نازک مرحلہ ہوتا ہے, ایک نازک موڑ ہوتا ہے جسے ہمارا ملک بار بار تو گزرتا ہے, لیکن ہمارا نوجوان طبقہ اس سے ہر جو بندہ ہے وہ اپنی نوجوانی کے اس دور سے گزرتا ہے جو بڑا نازک ہوتا ہے. اور اس میں جو ماں باپ کی اور ٹیچرز کی اور سوسائٹی کی گائیڈنس شامل ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہمارے جو مرد ہیں جو عورتیں ہیں وہ ایک صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جو ایل جی بی ٹی کیو کا جو مین مقصد ہے کہ ان جو کنفیوز لوگوں کو نا اور کنفیوز کرنا, ان کو کہنا کہ جی آپ جینڈر لیس ہیں, آپ کہہ لیں کہ آپ کی جو دل کرتا ہے وہ بن جائیں, آپ کو جو دل کرتا ہے آپ وہ بن جائیں. آپ کی جو محبت ہے مطلب آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے بعد ظاہری بات ہے کہ آپ کسی صنف مخالف سے محبت کرتے ہیں, یعنی کہ آپ مرد ہیں تو عورت سے کریں گے, عورت ہے تو مرد سے کریں گے, لیکن یہ آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں, یہ آپ کنفیوز ہیں, آپ کو یہ ڈائریکشن آپ کو سوٹ نہیں کرنی چاہیے, یہ ڈائریکشن تو پری پلانڈ ہے. دیکھیں بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے دور لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو سلیکشن ہے نا کہ آپ کسی جس کو مرد بنایا اس کو کہتے ہیں جی نہیں آپ مرد کا بننے کا دل نہیں کر رہا تو آپ لیڈی فیمیل بن جائیں, یا جو بھی آپ کو فیل کرنا چاہتے ہیں آپ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں اور ایک قانونی طور پر. جی یہ ان کا ایک نیکسٹ مرحلہ ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, ٹھیک ہے. میں اس میں بھی ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں. پہلے مرحلے میں تو وہ آپ کو کریں گے کنفیوز, آپ کو کہیں گے کہ اگر آپ کی کسی جیسے آپ میل ہیں اور آپ کسی اور میل فرینڈ کے ساتھ آپ کی دوستی ہے اور گہری دوستی ہے, تو وہ آپ کو غلط تاثر دیں گے, نہیں بھائی یہ دوستی نہیں ہے, یہ آپ کی اس کے ساتھ ایک محبت ہے, ایک آپ کی لو سٹوری ہے, ٹھیک ہے. مطلب آپ کو اس معاملے میں کنفیوز کریں گے, اس معاملے میں اس کہہ دیں کہ اس پٹ میں آپ کو دھکیلنے کی کوشش کریں. لیکن شروع میں تو یہ کہتے ہیں نا کہ کنسیپٹ یہی دیا جاتا ہے ہر کسی کو, ایک دوسرے لوگ ایک دوسرے کو یہی کنسیپٹ دیتے ہیں کہ یار ہماری تو دوستی ہے, جسٹ فرینڈ شپ ہے. وہ اصل میں فرینڈ شپ نہیں ہوتی, وہ ہماری ہماری ایک ینگ جنریشن کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ نا صحیح غلط کہتے ہیں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. جو ہمارا دل کر رہا ہے نا, آج کل کی ینگ جنریشن ہے ہماری, ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, اس کی میں بات نہیں کر رہا. جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے وہ یہی کہتی ہے کہ یار صحیح غلط کچھ نہیں ہوتا, جو آپ کا دل کر رہا ہے وہی سب کچھ ٹھیک ہے. تو جو احکام شریعت کے احکام ہیں اس کو بھی وہ بالا اطاعت رکھتے ہوئے اور کہتے ہیں جی جو آپ کا دل کر رہا ہے وہ کریں, اور یہ مولویوں نے پٹیاں پڑھائی ہیں یہ اچھا یہ برا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. نہ ان کو ہماری احادیث کا پتہ ہے, صحیح احادیث کا بھی نہیں پتہ کچھ بھی, نہ انہوں نے کچھ سنا ہوتا ہے, نہ ہی قرآن کے بارے میں ان کا کچھ علم ہوتا ہے, تھوڑا سا بھی علم نہیں ہوتا. جو کہ اچھا میں ایک اور بات ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آج کل کے ماں باپ ان کو بھی نہیں پتہ اس بارے میں, وہ بھی اپنے پیسہ کمانے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. بالکل, ہماری ایک ویڈیو ہماری تربیت نہیں کر پا رہے اس حوالے سے پہلے بھی ایک بن چکی ہے کہ ہمارے ماں باپ اور ہمارے والدین کا اس میں جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان میں اس میں رول بالکل ختم ہو چکا ہے کہ بچوں کی تربیت میں ان کا بھی ایک بہت بڑا تعلق ہے, اور وہ ان کو اپنا یہ کہہ لیں کہ جو اپنا رول بخوبی نبھانا چاہیے, ان کو سکھانا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے, کیونکہ وہ بیسیکلی کنفیوز ہوتے ہیں اس ایج میں. ٹین ایجر جو لمحہ ہے, ایک جو آپ کا جو پیریڈ ہے جو لائف کا, وہ بڑا نازک ہوتا ہے. اس میں پیرنٹس کی اور ٹیچر کی اور ایجوکیشن اور ہماری سوسائٹی کی ہر طرح کی بہت زیادہ ایک کہہ لیں کہ رہنمائی کی ضرورت. ہماری ینگ جنریشن یہ پتہ ہے کہ انسپائر کس سے ہوتی ہے, کن کو دیکھ کے ہوتی ہے. ہمارے رولز ماڈل جو ہیں, جو اسلامک ہیروز ہیں, ان کے بارے میں کسی ایک کا بھی نام نہیں پتا ہوگا ہماری ینگ جنریشن کو. ہمارا رول ماڈل سمجھتے ہیں, انسپریشن لیتے ہیں ہمارے مغرب کے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, ان سے انسپریشن لیتے ہیں. اور اپنا ایل جی بی ٹی کیو کے اندر آپ اگر ہم دوبارہ واپس اپنے ٹاپک طرف آئیں تو اس میں یہ ہے کہ
جو بھی وہاں پہ فتنہ پھیلانے والے LGBTQ کے جتنے بھی کرندے ہیں ان سے انسپائر ہوتے ہیں, ان کی آزادی رہتی ہیں, وہ دکھاتے ہیں جی یہ آزادی ہے, آپ لوگ قید ہو, اسلام آپ کو قید کر رہا ہے, اپنی باؤنڈریز میں جکڑ رہا ہے, آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کی زندگی ہے, آپ کی لائف ہے, آپ کی باڈی, آپ کی مرضی چلے گی. یہی سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے جو کہ پھیلائی جا رہی ہے, ہمارے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے, برین واش کیے جا رہے ہیں, جنریشن ہو چکی ہے کافی حد تک ہماری خراب. چلو بھائی, اب میں کچھ پوائنٹ کی طرف آنا چاہوں گا جو بیسک پوائنٹس ہیں اس LGBTQ کے پروپیگنڈے کو لے کے. پہلا پوائنٹ ہے چائلڈ مولسٹیشن. ٹھیک ہے, بچوں کو یہ بے راروی کی طرف کر کے اور ان کو مولسٹ کرنا, سیکسولی مولسٹ کرنا, ایموشنلی مولسٹ کرنا. ٹھیک ہے, یہ LGBTQ کا ایک بہت بڑا ایک مقصد ہے, ایک ٹارگٹ ہے کہ بچوں کو شروع کی ایج سے ہی وہ اپنے والدین کی, اپنے معاشرتی اقدار کی, اپنے ریلیجن کی, اپنے جو اسلامی اقتدار کی کا مخالف بنانا. ٹھیک ہے, اس کو مخالف بنا کے ان کو اپنے قابو میں کرنا, ان کو بے راروی کی طرف دھکیلنا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ جب پہلے وہ جو چلڈرنس کو بے راروی کی طرف دھکیل دیتے ہیں تو ان کو ان کا سیکنڈ ہوتا ہے کہ ان کو اس لیول کی پورنوگرافی کی طرف لے کے آنا. پورنوگرافی ایک بڑا ایک نازک سبجیکٹ ہے جس میں ہمارے بہت سارے لوگ بولنا پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ایک قسم کا گندا سبجیکٹ ہے, ہم اس پہ نہیں بات کرنا چاہیے. حالانکہ اس پہ بات ہونی چاہیے. پورنوگرافی کا ہمارے معاشرے پہ ایک بہت بڑا دبا ہے اور یہ ہمارے جو نوجوان نسل کو بہت تیزی سے خراب کر رہی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر آج کل کیا کنٹینٹ دکھایا جا رہا ہے. بالکل بالکل, چھوٹے چھوٹے بچے جب وہ یوٹیوب کھولتے ہیں تو ظاہر ہے فلٹر تو کسی قسم نہیں لگا. بالکل بالکل, والدین کی طرف پہ کوئی پیرنٹل فلٹر وغیرہ کچھ موجود نہیں. حالانکہ یہ اب تو یہ سافٹ ویئر بالکل فری آف کاسٹ انٹرنیٹ پہ دستیاب بھی ہیں, لیکن والدین کو اس بارے میں کوئی کچھ نہیں پتا. ایون ان کے سامنے ٹی وی پر بھی یہ چیزیں ناچ گانے وغیرہ سب کچھ چل رہے ہوں, ٹک ٹاک کی ویڈیو بن رہی ہوں یا کچھ اور ہو, تو وہ پر یہ نہیں کرتے. یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ یہ پورنوگرافی کی سافٹ پورنوگرافی کی ایک قسم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نا یہ بیسیکلی نارملائز ہو چکی ہے. جو جتنے فتنے اور جتنی بے حیائی اور جتنے ایشوز ہیں نا معاشرتی لیول کے ایشوز, یہ بیسیکلی نارملائز ہو چکے ہیں. اب ہمیں لگتا ہی نہیں ہے, فیل ہی نہیں ہوتا. آپ خود, آپ جنریشن ہے یا جو بھی ہے, بڑے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ خود بتائیں کہ پہلے والے ماحول کیا تھے اور آج کل کی جو جتنے بھی جو کہہ سکتے ہیں کہ فحاشی یا جو بھی ہے غلط چیزیں دکھ رہی ہیں آپ کو سوشل میڈیا پہ, ٹی وی پر, تو وہ کیا نارملائز نہیں ہو گئی؟ آپ کو کچھ فیل ہوتا ہے کہ یار ہم یہ غلط ہو رہے ہیں, ہم اس کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ نہیں, وہ آپ کو لگتا ہے یہ تو نارمل ہے, ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے یہ. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ بھی بعض اوقات دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج کل فیملیز ایسی ہیں, اس طرح کی مثالیں موجود ہیں گھروں میں, لوگ اب شرم و حیا ختم ہو چکی ہے, نارملائز ہو گیا ہے. تو اب وہ غلط آپ کو غلط لگے گا ہی نہیں. جب آپ کو غلط چیز غلط نہیں لگے گی تو اس کے خلاف آپ کبھی سوچ نہیں سکتے. وہ تو آپ کو اچھا لگے گا, آپ کو لگے گا ہم آزاد ہیں, ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے, ہمیں اللہ بھی نہیں دیکھ رہا. ایسے ہی ہوتا ہے جب اللہ کا ڈر نہ ہو آپ کے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ نہیں دیکھ رہا, کچھ بھی نہیں دیکھ رہا, ہمیں کوئی کچھ نہیں ہوتا, ہم دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا, انجوائمنٹ ہے وقتی طور پر جو کہ کر رہے ہیں. نارملائز ہو گیا. اصل مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے. اب یہ دو مقصد جو LGBTQ کی موومنٹ نے یہاں پر جو تو حاصل کر لی, اب وہ تیسرے موومنٹ کی طرف موو کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جینڈر افرمنگ سرجریز. یعنی کہ اب یہ بیسیکلی آپ نے تو یہاں پہ نام بھی نہیں سنا اپنا ہوگا, لیکن اگر آپ لوگوں نے دھیان نہیں دیا تو ان قریب آنے والے سالوں میں خدا نخواستہ یہ چیزیں بھی آپ کو کامن نظر آئیں گی. یورپ میں اور امریکہ میں خاص طور پہ یہ کامن ہو چکا ہے کہ بچوں کو اب راغب کیا جا رہا ہے کہ وہ اگر مرد ہیں تو مرد سے عورت بن جائیں سرجری کروا کے, اور عورتیں ہیں تو پھر وہ عورت سے مرد بن جائیں سرجری کروا کے. ٹھیک ہے, حالانکہ فلم بھی آئی تھی میرے خیال سے, میں تھوڑی بات کر رہا ہوں, فلم بھی ایک آئی تھی پاکستان کی فلم جو اس پہ بنی ہے, LGBTQ پہ بنی ہے. جی جی جی, اس میں سہارا لیا کہ ٹرانسجینڈرزم کا. میں نے کہا نا کہ ٹرانسجینڈرزم کا جو اصل میں ٹرانسجینڈرزم ہے ان کا ان سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ ان کو سہارا لے کر آپ کو ایک یعنی کہ ایک امیج کا سہارا لے کے سمپتھی لے کر ٹرانسجینڈر کی سمپتھی کو اپنے کیش کروا رہے ہیں بیسیکلی وہ. اور اصل میں اس کے بیک اینڈ پہ کیا مقصد ہے وہ آپ کو فروغ بھائی مزید ابھی ڈیٹیل سے دوبارہ بتائیں گے. اچھا, LGBTQ کا جو پاکستان میں پروپیگنڈا ہے اس کا صحیح معنوں میں آغاز 2014 کے بعد سے شروع ہوا تھا,
اور اس کا جو عروج ملا یہ ہمارے جو امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے دور میں ملا تھا. جو بائیڈن صاحب اور ان کی جو پارٹی ہے وہ اس معاملے میں بہت اوپن مائنڈیڈ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ LGBT کو جو معاملہ ہے یہ پوری دنیا میں پھیلے. اور یو ایس ایڈ جو بیسیکلی جو ہمارے لیے ایڈ سے بھی زیادہ خطرناک ہے, یو ایس ایڈ کے ذریعے انہوں نے پاکستانی این جی اوز کو $500 ملین اپنے پورے دور حکومت میں دیے تاکہ وہ LGBTQ کے جو جتنے جو پروپیگنڈا ہے اس اسلامی کنٹری میں پھیلائیں. صرف ہماری بات نہیں ہو رہی, یہ اسپیشلی اسلامک کنٹریز میں اس میں بڑی بڑی مقدار میں پیسے دیے گئے ہیں. جیسے سعودیہ میں انہوں نے تقریباً جو اسٹیمیٹ ہے کہ $2 بلین خرچ کیے ہیں سعودیہ میں. صرف یہ LGBTQ کے حق میں نہیں ہو گئی یہ فنڈنگ دی, فیمنزم اس میں جو اس میں یہ ہے, اس میں یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھی, می ٹو موومنٹ وغیرہ سب چیزیں اس میں شامل تھیں کہ آپ نے اس میں اس $500 ملین کو لے کے آپ نے یہاں پہ, اور اس میں انہوں نے کانسیپٹ کر لیے تھے کہ جو تعلیمی اداروں میں جو آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے وہاں LGBTQ کو داخل کیا جائے. ٹھیک ہے, جو آپ کے جتنے بھی معاشرتی آپ کے سیگمنٹس ہیں جہاں پہ طبقہ فکر کہہ لیں آپ ان کو, وہاں پہ LGBTQ کو فروغ دیا جائے. ٹھیک ہے, اس طرح اور نوجوان جو نسل ہے ان کو متاثر کیا جائے. اس میں ٹک ٹاک کا سہارا لیا گیا, اس میں یوٹیوب کا سہارا لیا گیا, فیس بک, انسٹاگرام. آپ اسی جو کہہ لیں کہ اسی پیریڈ میں ہی ان سارے جو پلیٹ فارم کا عروج دیکھیں گے, اور ان کے آپ کانٹینٹس دیکھ لیں, آپ کسی بھی نارمل کانٹینٹس کو دیکھ لیں, تو آپ کو اگر آپ ایک صحیح نگاہ رکھنے والے اگر آپ انسان ہیں اور اسلامی اگر آپ کا نقطہ نظر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جس طرح کے کانٹینٹس بڑھ رہے ہیں ان کا ہمارے معاشرے سے جو معاشرتی جو روادار سے دور تک تعلق نہیں ہے. ٹک ٹاک ہو گیا, بیگو لائیو ہو گیا, یہ تو انتہائی درجے کی اس میں غلاظت اور بکواسیات بہت زیادہ ہو چکی ہے اس کے اندر. اب سب لوگ دیکھتے ہیں, لیکن اس ٹائم جتنی ہمارے ینگ جنریشن اور تھوڑا سا بچے ہیں نا, وہ صرف چسکا لینے کے لیے کہ یار کچھ بھی نہیں ہوتا, یار دیکھ لیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, کیا ہے مزہ تو آ رہا ہے نا. اس کے علاوہ جب یہ چیز ذہن میں آتی ہے نا تو شیطان آپ کے ذہن پہ اس ٹائم قبضہ کر چکا ہوتا ہے اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا, آپ کا دماغ سن ہو چکا ہوتا ہے اور آپ کو اس ٹائم انجوائمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. بس یہ چیز ہوتی ہے جو تباہی مچا رہی ہے سب سے زیادہ. جب آپ اپنے آپ کو اپنا مائنڈ کو آپ ریبلڈ نہیں کرتے, اپنے ریہیبلیٹیٹ نہیں کرتے اپنے مائنڈ کو کہ یار ہم کچھ غلط کر رہے ہیں, کیا ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں, کیا ہم اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں. آپ یہ تو سوچتے ہی نہیں ہیں, آپ کو وقتی طور پہ مزہ آ رہا ہوتا ہے اور آپ اس میں گم ہو جاتے ہیں. بالکل یہ ایک ایشو بھی ہے بہت بڑا. اچھا, پھر آخر میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ اسلام اور سائنس LGBTQ کے بارے میں کیا چیزیں ہمیں بتاتی ہیں. بہت اچھا ایک پوائنٹ آپ نے, بہت اچھا پوائنٹ ہے, اور اسی میں ہم کیونکہ ہمارا ایک اسلامی معاشرہ ہے اور جو لوگ سائنٹیفک بھی ہیں وہ بھی اس معاملے میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, LGBTQ کا جتنا بھی تعلق ہے, میں نے ابھی جو ہماری ویڈیو کے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ ساروں کا تعلق ہمارے ہارمون سے ہے. ہمارا ہارمونل ڈسفنکشن ہی ہمارے اندر یہ چیزیں ساری بگاڑ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی ہارمونل ڈسفنکشن کو کنٹرول کر کے آپ بڑی حد تک آپ اس جو کہہ لیں کہ مرض کو, یہ بیسیکلی مرض ہے LGBTQ جتنی, ایون ٹرانسجنڈر ازم بھی ایک مرض ہے. آپ کے ہارمونل ڈسفنکشن کی وجہ سے آپ کے اندر ایسی آؤٹ گروتھ یا پھر ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں جو آپ کی جنڈر سے مناسبت نہیں رکھتی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اگر آپ ان کو کنٹرول کریں, آپ پراپر آپ کہہ لیں کہ ڈاکٹر کی خدمات حاصل کریں, ہارمونل جو ہے ڈاکٹر وہاں سے ان کے آپ وہ کریں, رابطہ کریں اور اپنا پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو آپ بالکل آپ ایک نارمل انسان آپ بن جائیں گے. اور اسلام بھی ہمارا اس بارے میں کہتا ہے, اسلام میں ٹرانسجنڈر کو لے کے کوئی بھی نیگیٹو بات نہیں کی گئی. کسی بھی جگہ پہ کہیں بھی کوئی نہیں کہا گیا کہ کوئی بندہ ٹرانسجنڈر ہے یا کوئی بندہ کوئی ایسا ہے کوئی جس میں کوئی ایسا مرض جس میں آپ ٹریٹمنٹ کروا کے آپ صحیح بالکل ہو سکتے ہیں, اور آپ کو ہونا بھی چاہیے اور آپ کا حق بنتا ہے. آپ کسی بھی صورت میں اگر کوئی ٹرانسجنڈر پرسن اگر ہماری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو وہ یہ بات جان لے کہ اور وہ خود بھی جانتا ہوگا, ٹھیک ہے, اگر اس نے علم پراپر حاصل کیا ہے کہ اسلام کسی بھی صورت میں ٹرانسجنڈر پرسن کو کہہ لیں کہ کمتر نہیں دکھاتا یا ان کو بدتر نہیں کہتا. بس ہمارے معاشرے کے جو لوگ, ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں, ہمارے معاشرے کی چیزیں ہیں, نفرت کرنے لگ گئے, ان کو آگے نہیں آنے دیتے.
ان کو ایون ٹریٹمنٹ بھی نہیں کروانے دیتے. کوئی بندہ جو اگر اس میں کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی گھبراتا اور شرماتا ہے کہ یار میں جاؤں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے, مذاق اڑائیں گے. بیڈ فیس بن چکا ہے کہ وہ اس میں ایک چیزیں شامل ہو گئی. بالکل بالکل, کیونکہ اس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے کہ آپ اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا, آپ اس کا مذاق اڑائیں. اور جو میرے والدین اور پیرنٹس سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں پہ خصوصی نگاہ رکھیں کہ ان کو اسکولوں میں کیا کچھ پڑھایا جا رہا ہے, ان کو کیا کچھ ان کو سکھایا جا رہا ہے, معاشرے میں وہ کیا کیا چیزیں سیکھ رہے ہیں, کیا چیزیں نیٹ پہ سرچ کر رہے ہیں, کیا چیزیں وہ ٹک ٹاک پہ حاصل کر رہے ہیں, کیا چیزیں وہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں. ان ساری چیزوں پہ نگاہ رکھیں, ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ ایسا کریں گے آپ کے بچے آئندہ آنے والے دنوں میں ایک اچھے انسان بن پائیں گے. کیونکہ ایل جی بی ٹی کیو کے جتنے بھی ہم آپ کہہ لیں کہ ان کی موومنٹ کے لوگ ہیں, ان میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی آپ کو نہ کوئی سائنسدان دکھائی دے گا, نہ کوئی آپ کو کوئی کہہ لیں کہ کوئی پروفیسر دکھائی دے گا, کوئی اکیڈمک جس نے کوئی صحیح معنوں میں کوئی خدمات کی ہوں یا کوئی چیز ایجاد کی ہو, وہ کچھ چیز دکھائی دے گا. صرف آپ کو میڈیا میں, سوشل میڈیا میں اداکار مل جائیں گے, یا پھر آپ کو گلوکار مل جائیں گے, یا کوئی اور ایسے مل جائیں گے جن کا معاشرے میں کوئی بھی کردار نہیں سوائے انٹرٹینمنٹ کے. بیسیکلی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا ان کے اوپر, وہ آپ کو لگیں گے مینٹلی سیکھ ہیں لوگ. یس, میں یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا, یہ بڑا ہارش ورڈ ہے, لیکن ہارمونل ڈسفنکشن ایک ڈسفنکشن ہے. ہم اس کو مینٹل ریٹارڈنس نہیں کہہ سکتے, لیکن جو اس ایجنڈے کو پھیلا رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جی جی, ان کا تو وہ بیسیکلی مینٹل ریٹارڈ نہیں ہے, کیونکہ جو پھیلانا چاہ رہے ہیں وہ زائنسٹ ہیں اور وہ بڑے کیلکولیٹ طریقے سے پھیلا رہے ہیں. جو ان کے لیے زائنسٹ کے لیے جو کام نیچے رہ کر رہے ہیں, اس ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو پہلے خود ٹھیک تھے, بعد میں اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے وہ اس میں عمل پیرا ہیں. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مینٹلی سیکھ ہیں, ان کی عقل کام نہیں کر رہی, ان کی عقل پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا, وہ اپنے آپ کو, ان کو موقع ہی نہیں مل رہا, ہدایت ہی نہیں مل رہی ان کو کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, جو کہ وہ پھر مزید معاشرے کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جاتے جاتے کہ ابھی سویڈن میں آپ کو کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ وہاں پہ نعوذ باللہ قرآن پاک کو بند کرنے کے واقعات ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس واقعات میں, کچھ واقعات میں جو عمل دخل رہا ہے وہ ایک عراقی بندے کا رہا ہے جو پہلے مسلمان تھا, لیکن پھر وہ سویڈن جا کے سیٹ ہو گیا اور وہاں جا کے اس نے اپنا دین بھی چینج کر لیا اور وہ ایک قسم کا ایل جی بی ٹی کیو کا ممبر بھی بن گیا. اور اس نے جو اسلام کو نشانہ بنا کے چوک پہ آ کے ہے نا, اس نے نعوذ باللہ قرآن کو بند کرنا شروع کر دیا تھا. تو اب نئی نیوز یہ آئی ہے کہ وہ اب جانو واصل کر دیا گیا ہے, کسی نے اس کو ٹھکانے لگا دیا, فلیٹ میں گھس کے گولی مار دی ہے, کیا کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مینٹل ریٹارڈنس جو اس کے اندر جو پیدا کی گئی تھی, یہ اسی لیے ہی پیدا کی گئی تھی کہ ایل جی بی ٹی کیو کے جو آپ کہہ لیں کہ جو اس پروپیگنڈے کو اتنا پھیلایا جائے کہ آخر کا وائلنس پہ اترے. بالکل ایسا ہی ہے, اور اس چیز کو ہتھیار بنا کے یہ مسلمانوں اور کرسچن کے خلاف بھی یوز کیا جائے. جی بالکل ایسا ہی ہے. بہرحال آڈینس سے گزارش کروں کہ اگر آپ کو ہمارے ٹاپکس اچھے لگ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک اچھے سوشل ایشوز کے اوپر ہم اچھی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے تمام ویڈیوز کو آپ لازمی لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے لازمی آگاہ کریں, اور ہمیں بتائیں کہ ہم مزید کیا امپروو کر سکتے ہیں اور مزید کیا کس ٹاپک پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اور اپنے جاننے والوں سے, دوستوں سے, رشتہ داروں سے اپنی یہ ویڈیوز تمام شیئر بھی لازمی کریں تاکہ ان تک بھی اچھی سے اچھی بات اور اویئرنیس پہنچ سکے. تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.